زمانہ جانتا ہے جو قربانی اس دین کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے، اگر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ، قیامت تک آنے والے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی وہ حق شکر کو نہیں ادا کر سکتے۔ اتنی بڑی قربانی نبی کے نواسے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کے اوپر دی ہے۔ 22,000 کے لشکر کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس شہزادے کی داستان ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی مردوں کے سردار کو دیکھنا چاہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اور حسین ابن علی کے سینے کے اوپر 72 افراد کے زخم بھی موجود تھے، لیکن ابن راشد لکھتا ہے کہ میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جوان نے پکارا کہ مجھے تھامیے، مجھے پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی ریت کے اوپر دوڑتے ہوئے اس جوان کو تھامنے کے لیے گئے اور اس جوان کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ جوڑا اور اس کو خیموں کی طرف لے جانے لگے، تو ابن راشد کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس جوان کے پیر کربل کی ریت کے اوپر گھسیٹ رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی جا رہی تھی۔ تو کہتا ہے میں نے کسی سے پوچھا کہ اس جوان کو جس کو امام حسین ابن علی لے کر کے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو مجھے کہنے والے نے بتایا کہ یہ قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب ہیں۔ تو کہتا ہے اس موقع کے اوپر بڑے بڑے ہمت ہار جاتے ہیں، بڑوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسین ابن علی کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر میں نے وہ تنتناہٹ دیکھی، وہ بے باکی اور بے خوفی دیکھی کہ آپ اس موقع کے اوپر بھی صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اور آپ کے دل کے اوپر 72 افراد کے زخم بھی موجود تھے، لیکن جب وہ 3 دن کا پیاسا، جب وہ رسول اللہ کا نواسا، شبیہ رسول اللہ کی تصویر، وہ ذوالفقار جب تلوار لہراتا ہوا میدان عمل کی طرف آیا تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازمی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین کے اوپر آئے تو آپ نے آتے ہی اپنی پیشانی کو اپنے مالک کے ہاں جھکا دیا۔ ماتحت روایت کے مطابق جب آپ کے پیراہن مبارک کو اتارا گیا تو آپ کے جسم کے اوپر 113 زخم تیروں کے تھے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے، لیکن آپ نے آتے ہی اپنی پیشانی کو اپنے مالک کے ہاں رکھ دیا۔ میں پوچھتا ہوں اے حسین ابن علی کے ماننے والو، تم سے تمہارے سجدے کیسے قضا ہو سکتے ہیں؟ اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اور زمانہ جانتا ہے کہ جب دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے جدا کیا تو اس وقت آپ کا سر مبارک سجدے کی حالت میں تھا، اور اس وقت دست قاتل نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کاٹا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی اللہم رسن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ آپ نے عرض کی اے میرے مولا حسین، تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہے، تیری طرف سے جو مجھے دکھ پہنچے ہیں میں نے ان کو باخوشی قبول کیا ہے، تو بتا تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کے سجدے کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو ناز ہے۔
اتنے زخم اگر دل کے اوپر ہوں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن حسین ابن علی کس طرح باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سلام بھیجو اس حسین ابن علی پہ، اے حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام، نازش آل نبی تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔